أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. ان بیویوں میں سے جس کو چاہیں جب تک چاہیں اپنے سے دور رکھیں، اور جس کو چاہیں اپنے پاس ٹھکانہ دیں، اپنے نزدیک رکھیں. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ. اور جن کو آپ نے دور رکھا ہے ان میں سے دوبارہ کسی کو طلب کریں، تلاش کریں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ. یہ بات زیادہ قریب ہے، اس میں زیادہ امید ہے، توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی. وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ. اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گی، اور جو کچھ آپ ان کو دیں گے اس پر وہ ساری کی ساری راضی رہیں گی. واللہ یعلم ما فی قلوبکم. اور اللہ تعالی جو کچھ آپ کے دلوں میں ہے جانتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا. اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، بردبار ہے. لا يحل لك النساء من بعد. نہیں حلال، نہیں اجازت آپ کو میرے پیغمبر اس کے بعد اور عورتوں کی، اور عورتیں ان کے علاوہ حلال نہیں آپ کے لیے. وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ. اور نہیں اس بات کی اجازت ہے کہ ان بیویوں کے جگہ پر دوسری بیویاں لے آئیں، تبدیل کریں. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ. اگرچہ آپ کو دوسری بیویوں کا حسن اچھا لگے. إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ. مگر جو آپ کی مملوکہ ہے، لونڈی کی اجازت ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا. اور ہے اللہ تعالی ہر چیز پر پورا نگران. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید
مجید۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 51 اور آیت نمبر 52 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک خصوصیت کہ جس کو آپ مہر دے چکے ہیں، ہم نے آپ کے لیے وہ بیوی حلال کی ہے، اور دوسری خصوصیت فرمایا وہ عورتیں جو آپ کی مملوکہ ہیں، مال غنیمت میں آئی ہیں، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ آپ اس عورت سے نکاح کر سکتے ہیں اپنی چچا کی بیٹیاں، پھپھی کی بیٹیاں، خالاؤں کی، ماموں کی، وہ عورتیں جو آپ کے ساتھ ہجرت کر چکی ہوں۔ جس نے ہجرت نہیں کی وہ آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا اگر کوئی عورت اپنے آپ کو بغیر مہر کے پیش کر دے، ہبہ کر دے اپنے آپ کو مومنہ عورت، تو فرمایا اگر آپ اس سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ تو یہ خصوصیات اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی، عام ایمان والوں کے لیے نہیں۔ اسی طرح آج کی جو آیات ہیں اس کے اندر بھی کچھ خصوصیات کا ہی تذکرہ ہے، اور امہات المومنین کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، آپ کی کئی بیویاں ہیں، اور جس انسان کی بیویاں زیادہ ہوتی ہیں اس کے لیے حکم ہے کہ وہ ان کے اندر باری مقرر کرے، انصاف کے پیش نظر ان کے درمیان تقسیم کرے۔ لیکن میرے پیغمبر آپ کے لیے ایمان والوں سے ہٹ کر حکم ہے کہ ترجی من تشاء منہن، جس کو آپ دور رکھنا چاہیں آپ کی مرضی ہے، جس کو آپ قریب رکھنا چاہیں، ٹھکانہ دینا چاہیں، آپ کی مرضی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، جس کو آپ نے دور رکھا ہوا تھا دوبارہ اس کو طلب کرنا چاہیں تب بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص حکم تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے باری مقرر کرنا ضروری نہیں تھا۔ عام انسان نے اگر بیویاں 2-3 کی ہوئی ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک رات ایک کے پاس، دوسری رات دوسری کے پاس، تیسری رات تیسری کے پاس، تو یہ انصاف ضروری ہے اس کے لیے، وگرنہ جس طرح مرضی جو ہے وہ باری مقرر کر لے، لیکن انصاف رہے تینوں کے درمیان۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یہ ضروری نہیں تھا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس کے پاس جتنا چاہیں رہ سکتے تھے، تو یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، اجازت تھی۔ لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج کے درمیان باری مقرر کر رکھی تھی، اور انصاف کے ساتھ تمام بیویوں کے پاس جو ہے وہ زندگی بسر فرماتے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ اخلاق کریمانہ تھا۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو گنجائش دے رکھی تھی، اس کے اندر بھی مصلحت یہ تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو گنجائش ملنے کے باوجود پھر بھی نبی علیہ السلام نے باری مقرر کی ہوئی تھی، اس سے فرمایا کہ ازواج مطہرات کو تسلی ملتی اور ان کی یہ خوشی کا باعث بنتا
اور ان کی محبت اور بڑھ جاتی کہ نبی علیہ السلام کو اجازت ہے پھر بھی نبی علیہ السلام نے باری مقرر کی ہوئی ہے، تو اس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی اور یہ ان کی خوشی کا باعث بن رہا تھا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب سفر پر روانہ ہوتے تب بھی نبی علیہ السلام قرآن اندازی کیا کرتے تھے، حالانکہ اللہ کے نبی کو اجازت تھی کہ جس بیوی کو مرضی ساتھ لے جائیں، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی قرآن اندازی کیا کرتے، جس کا نام آیا کرتا تھا وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر پر جایا کرتی تھی۔ یہ تھا انصاف امت کو جو سکھایا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے حضر کے اندر بھی باریاں مقرر کر رکھی تھیں کہ فلاں دن فلاں کے پاس، فلاں رات فلاں کے پاس۔ صرف ایک حضرت سودا تھیں جنہوں نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ کو دے رکھی تھی، وہ نبی علیہ السلام کی زیادہ جو ہے وہ خوشی کا باعث بننا چاہتی تھیں کہ میرے محبوب جو ہے وہ خوش ہو جائیں۔ تو حضرت سودا جو ہے بوڑھی ہو چکی تھی، بڑی عمر کی تھی، انہوں نے نبی علیہ السلام کو اجازت دے رکھی تھی کہ آپ انصاف کرتے ہیں ساری بیویوں کے درمیان، لیکن میری طرف سے اجازت ہے آپ کو، میں کہتی ہوں کہ میں اپنی باری حضرت عائشہ کو دیتی ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبت حضرت عائشہ سے تھی۔ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ آپ نے گنجائش بھی دے رکھی ہے، اجازت بھی دے رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود میں انسان ہوں اور انسان کی فطرت اور اس کا دل جو ہے وہ کسی طرف زیادہ مائل ہو سکتا ہے، تو یا اللہ میرا بھی دل بھی کسی کی طرف زیادہ مائل ہو سکتا ہے، اس پر میری پکڑ نہ کرنا۔ اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے پھر بھی، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فطرتاً جو ہے وہ زیادہ دل حضرت عائشہ کی طرف مائل تھا، عائشہ سے محبت زیادہ تھی۔ بہرحال یہ خصوصیت نبی علیہ السلام کی تھی کہ نبی علیہ السلام اگر اپنی ازواج کے درمیان باری مقرر نہ بھی کریں تو اللہ کے نبی کے لیے اجازت تھی، ان پر کوئی گناہ نہیں۔ ذالک ادنیٰ ان تقر اعینہن فلا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن، اور فرمایا جو کچھ بھی آپ ان کو دے دیں اس پر سب کی سب راضی رہیں گی۔ اب دیکھیں اللہ کے یہ حکم جو تھا نبی علیہ السلام کے لیے، اس میں ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باری مقرر کر دی جاتی نا تو پھر آپ کو پتہ ہے عورتوں کے درمیان چپکلش چلتی رہتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنا ہے، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، تو چپکلش چلتی رہتی اگر باری مقرر کر دی جاتی۔ لیکن اللہ نے نبی علیہ السلام کے لیے یہ حکم اٹھا دیا، ختم کر دیا اور اجازت دی، گنجائش دے دی۔ اس سے یہ بھی ہو گیا کہ اب کوئی بیوی یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ آپ میرے پاس کیوں نہیں آئے، دوسری کے پاس کیوں چلے، کیونکہ اگر نبی علیہ السلام ایک کے پاس 2 دن زیادہ بھی چلے جاتے تو دوسری یہ نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ اس کے ذہن میں ہونا تھا کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو اجازت دے رکھی ہے، تو چپکلش نہ ہوتی، جھگڑا نہ ہوتا بیویوں کے درمیان۔ تو یہ بھی ایک جو ہے وہ گنجائش اور آسانی کرنے کی مصلحت تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اللہ نے یہ خصوصیت رکھی ہوئی تھی۔ فرمایا واللہ یعلم ما فی قلوبکم، باقی ایمان والوں کے درمیان یہ خصوصیت نہیں ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ باری مقرر کریں گے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے کر کے دکھائی اور انصاف بتایا کہ میرے لیے گنجائش ہے، پھر بھی میں نے انصاف کیا ہے۔ اگر 2 3 بیویاں کرنی ہیں تو ان کے درمیان انصاف ضروری ہے، اگر نا انصافی کرو گے تو قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی۔ لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج، فرمایا میرے پیغمبر آپ کے لیے ان کے بعد کوئی عورتیں حلال نہیں ہیں۔ اب مفسرین اس کی 2 تفسیریں فرماتے ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اب جو 9 بیویاں باقی تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی، حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ کا تو انتقال ہو چکا تھا نا اس آیت کے نزول کے وقت،
9 بیویاں ان کے علاوہ جو باقی تھیں ان کے بارے میں حکم ہے کہ میرے پیغمبر اب 9 جو بیویاں موجود ہیں ان کے بعد اب اور کوئی بیوی نہیں کرنی۔ اس میں امہات المومنین کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، فضیلت ازواج کی بیان کی جا رہی ہے کہ اب ان کے بعد اور بیوی نہیں کرنی۔ اس کی وجہ یہ ہے، مفسرین بیان فرماتے ہیں، آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج نے خرچے کا مطالبہ کیا تھا کہ ہمارا خرچہ بڑھا دیا جائے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مطالبہ ان کا سنا تو اللہ کے نبی ان سے ناراض ہو گئے اور جو ہے وہ تنہائی اختیار کر لی، جدا ہو گئے ناراضگی کی وجہ سے۔ اور پھر اللہ کے طرف سے رب کا جو ہے وہ قرآن نازل ہوا، حکم نازل ہوا، میرے پیغمبر اپنی ازواج سے پوچھئے اگر تو یہ دنیا چاہتی ہیں تو انہیں دنیا دیجئے اور انہیں جو ہے وہ رخصت کر دیجئے، طلاق دے دی، اور اگر یہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی محبت چاہتی ہیں تو پھر انہیں کہیے کہ صبر کیجیے، اس پر اللہ ان کو اجر دیں گے۔ تو پھر تمام ازواج نے دوسری بات جو ہے وہ پسند کی تھی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت چاہتی ہیں، ہم دنیا نہیں چاہتی۔ تو فرمایا میرے پیغمبر اس وجہ سے اللہ نے ان کی فضیلت بیان کی اور فرمایا میرے پیغمبر ان ازواج کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو ان کی فضیلت تبھی ظاہر ہوگی کہ جب آپ ان کے بعد اب کسی اور عورت کو اپنے نکاح میں نہ لائیں۔ اس لیے فرمایا میرے پیغمبر آپ کو اب اجازت ہے، آپ کے لیے کوئی اور حلال نہیں ہے۔ دوسری تفسیر مفسرین فرماتے ہیں کہ پچھلی آیت میں آپ نے کل والی آیت میں پڑھا ہے، سنا ہے کہ اللہ نے چند عورتوں کا ذکر کیا تھا، اس میں وہ عورتیں تھیں جو آپ کے ساتھ ہجرت کر چکی تھیں اور وہ عورتیں تھیں جو اپنے آپ کو بغیر مہر کے ہبہ کر دیں۔ چند عورتوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ عورتیں آپ کے لیے حلال ہیں۔ تو اس آیت کا مطلب وہی ہے کہ وہ عورتیں جو ذکر کر دی گئی ہیں، جن کا بتا دیا گیا ہے وہ حلال ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور حلال نہیں ہے۔ لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج، فرمایا اسی طرح ان کی جگہ اور کوئی بیوی بھی نہیں لا سکتے، ان کی جگہ اور کوئی بیوی بھی نہیں لا سکتے، یعنی جو 9 آپ کے پاس موجود ہیں یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک کو طلاق دیں اور دوسری اس کے بعد لے آئیں تاکہ وہ 9 کی 9 ہی رہیں، تو یہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے والی تفسیر جو ہے وہ زیادہ راجح ہے، ولا ان تبدل بهن من ازواج سے، کہ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو 9 آپ کے پاس فی الحال موجود ہیں یہی اب جو ہے آپ کی بیویاں بن سکتی ہیں، رہ سکتی ہیں، اس کے زیادہ جو ہے وہ اس کے بعد اور بیوی حلال نہیں۔ اور یہ حکم بھی اللہ کے نبی کے لیے خاص تھا، باقی ایمان والوں کے لیے یہ حکم خاص نہیں تھا، یہ خصوصیت اللہ کے نبی کے لیے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ میرے پیغمبر آپ کو باقی عورتوں کا حسن اچھا معلوم ہو، باقی بیویوں کا، دوسریوں کا اچھا حسن معلوم ہو، وہ آپ کو خوبصورت بھی لگیں تب بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ اس جملے سے یہ بات سمجھ آتی ہے، مفسرین نے جو مسئلہ نکالا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی جن سے شادی ہونی ہے لڑکے اور لڑکی کے آپس میں، وہ ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ایک دوسرے کو دیکھنا جو ہے، دیکھنے کے بعد وہ پسند ہیں تو پھر شادی کریں، اگر وہ پسند نہیں کرتے ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد تو پھر اجازت ان کی شادی نہیں کرنی، زبردستی نہیں کرنی۔ تو یہ جو ہے مسئلہ یہاں سے مفسرین نے نکالا ہے، وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ۔ لیکن جو آج کل چیز عام ہو گئی ہے، یہود و نصارہ کا طریقہ اور کفار کا، غیر مسلموں کا، کہ لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ دیکھنا تو دور کی بات جو ہے، وہ دیکھنا تو وہ پیچھے رہ گیا، تو اب تو آگے بڑھ گئے، 2 3 ماہ آپس میں ان کی گفتگو اور ان کا میل جول چلتا رہتا ہے کہ ایک دوسرے کو پسند کر لیں۔ یہ شریعت کے اندر بالکل جائز نہیں ہے۔ شریعت کے اندر جو اجازت ہے وہ اتنی ہے کہ وہ بھی
لوگوں کی موجودگی کے اندر، گھر والوں کی موجودگی کے اندر ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھیں، تنہائی میں اس کی بھی اجازت نہیں۔ چاہے جائے کہ 2 2 3 3 ماہ جو ہے وہ سیریں کرتے رہیں ہیں، اور جو ہے وہ ہنی مون منانے چلے جائیں اور سیر کرنے، چلو جی مری کی سیر کر کے ایک دوسرے کو پسند بھی کر لیں۔ آج کل ایسے ہی ہوتا ہے نا، منگنی ہوئی، منگنی کے اندر جو ہے وہ لڑکے اور لڑکی کو اکٹھا جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے، چلو جی سیر کر آؤ پارکوں کی۔ اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ شریعت میں جو اجازت ہے وہ والدین کی، گھر والوں کی موجودگی کے اندر ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے، بس ایک نظر دیکھی، پھر اس کے بعد دونوں کو جدا کر دیں، ختم۔ الا ما ملکت یمینک، فرمایا میرے پیغمبر اب عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت تو نہیں، الا ما ملکت یمینک، مگر جو آپ کی مملوکہ ہیں، یعنی لونڈیاں اور باندی جو ہے وہ اور آ سکتی ہے، اس کی اجازت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور فرمایا اللہ تعالی ہر چیز پر پورا پورا نگران ہے۔ فرمایا ان احکامات پر آپ عمل کریں گے، اگر ان سے آگے پیچھے ہوئے اللہ تعالی دیکھ رہا ہے، اللہ کی ہر وقت جو ہے وہ نظر ہے آپ پر، تو اللہ تعالی اس کا حساب بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو اجازت، یہ جو خصوصیات بیان ہوئی ہیں 2-3 آیتوں میں، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھیں اور انہی کی خصوصیات تھیں، باقی ایمان والوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔